مطالعہ فکری نشو و نما کا بہت اہم ذریعہ ہے، مگر بعض کتب کا مطالعہ بجائے ذہنی تعمیر کے مستقل ہیجان کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ یقیناً ان مراحل سے گزرے ہوں گے، مگر آپ نے ان تجربات کو بے معنی نہیں ہونے دیا۔ ہم ایسے مبتدی نوجوانوں کے لیے آپ آداب مطالعہ بیان فرمائیں تو یہ دلچسپی کا باعث ہوگا۔ مزید یہ کہ آپ کے مطالعے کے معمولات کیا ہیں؟ اچھا، سوال کے آخری حصے کا جواب پہلے دے دیتا ہوں کیونکہ سرسری سا جواب ہے۔ وہ یہ کہ پہلے میں بہت پڑھتا تھا، مطلب مطالعہ 8 گھنٹے روز بھی ہوتا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ میرے استاد سلیم احمد صاحب بعض مرتبہ مجھے کمرے میں بند کر کے کہتے تھے کہ یہ پڑھ کر آؤ اور پھر مجھ سے گفتگو کرو۔ مطلب پڑھنے پہ وہ ذرا سختی کرتے تھے اور مجھ سے کتابیں پڑھوا کے سنتے بھی تھے۔ تو یہ ایک سبب تھا، اور نوجوانی میں ذرا طاقت زیادہ ہوتی ہے، شوق زیادہ ہوتا ہے، لڑکپن میں، نوجوانی ابھی آنی ہے، تو اس میں 8 گھنٹے ایوریج پڑھ لیتا تھا۔ اور اب زیادہ نہیں پڑھا جاتا، اب مطلب ضرورت کے تحت پڑھتا ہوں، کیونکہ خیالات اور نظریات وغیرہ پختہ ہو گئے ہیں نا۔ تو اب میں کسی چیز کو معلوم کرنے کی ضرورت ہو یا کوئی اس چیز کی تاریخی تفصیل کی ضرورت ہو تو وہ پڑھ لیتا ہوں، یا شاعری پڑھتا رہتا ہوں۔ شاعری کا مطالعہ تازہ رکھتا ہوں۔ تازہ رکھنے سے مراد یہ کہ آج کل کے شاعروں کو نہیں پڑھتا، مطلب جو کم پڑھا ہے، لیکن جن لوگوں سے میرا جیسے بہت زیادہ تعلق ہے ان کو بار بار پڑھتا ہوں۔ تو یہ تو ہمارا ہو گیا۔ اب جو ہے کہ مطالعہ زندگی کا سب سے بامعنی تجربہ ہے۔ آپ کے تمام تجربات کتاب کے سامنے ہیج ہیں، یعنی آپ ایکچول پہاڑوں کی سیر بھی کرائیں تو کسی پہاڑوں کو جاننے والے سیاح کی اچھی کریٹو تحریر آپ کو پہاڑوں کے تجربے سے زیادہ پرلطف، زیادہ حقیقی اور زیادہ بامعنی لگے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک تو یہ کہ اس تجربے کی قدر کریں، کیونکہ کتاب سے باہر معنی بن جانے والا، خود بخود معنی بن جانے والا تجربہ اس دنیا میں کسی جگہ سے فراہم نہیں ہو سکتا مشاہدے وغیرہ سے۔ دوسرا یہ کہ جو آپ نے اپنی زندگی کا مقصد طے کر رکھا ہے، آدمی اپنی زندگی کا مقصد طے کرتا ہے ایک بہت اصولی، ایک بڑے اصول کی روشنی میں۔ جیسے ہمارا بڑا اصول جو ہے یہ کہ دنیا کو آخرت کی بہتری کا ذریعہ بننا چاہیے، اور اس دنیا میں میرا ہر چھوٹا بڑا بلکہ ہر صحیح یا غلط علم اور عمل وہ میرے لیے آخرت میں مفید ہونا چاہیے۔ یہ ایک بڑا ڈسکورس ہے۔ یا یہ کہ میں یہ دنیا جو ہے یہ اللہ سے دوری کا بھی فاصلہ طے کرواتی ہے اور اللہ سے قرب کو بھی ٹھیک سے ناپ لیتی ہے۔ تو اب میں یہاں زندگی اس طرح گزاروں کہ میرا سفر اللہ سے دور ہونے والا سفر نہ ہو، اللہ کے قریب لے جانے والا ہو۔ تو یہ تو اصول ہے جو میرا ذاتی نہیں ہے، مطلب ہماری تہذیب کا، ہمارے دین کا دیا ہوا اصول ہے۔ اب اس اصول میں رہتے ہوئے مجھے اپنی افتاد طبع، اپنی صلاحیت یا اپنی فوری یا مستقل ضرورت کے تحت کچھ پڑھنا ہے، کچھ علوم حاصل کرنے ہیں۔ تو اب میں اس مقصود زندگی سے مطابقت رکھنے والی کتابیں پڑھوں گا،
اس مقصود زندگی کو کے تصور کو کمزور کر دینے والی تحریریں نہیں پڑھوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اب میرا مقصد زندگی فرض کیا یہ ہے کہ میں سائنٹسٹ بن جاؤں اس دائرے میں، تو اب میں فکشن وغیرہ مطلب مستقل قاری نہیں بنوں گا کسی بھی چیز کا، سوائے اپنے ڈسپلن میں میری رہنمائی کرنے والی کتابوں کے۔ اور ایک دوسرا یہ ہے، نوجوانوں کو میرا مشورہ ہے، اور کیونکہ اس میں میرا تجربہ بھی ہے، ہم نے اسٹڈی سرکل وغیرہ بنا رکھا ہے، اس میں لوگوں کو پڑھنے پر، نوجوانوں کو خاص طور پہ اکساتے بھی رہتے ہیں، تو اس میں ایک مشورہ ہے کہ آدمی کے 10-20 استاد ہو سکتے ہیں، مختلف علوم اس نے پڑھے ہیں مختلف اساتذہ سے، لیکن ایک آدمی ہوتا ہے جو اس کا مستقل استاد ہوتا ہے اور اس استاد کا وہ مرتے دم تک شاگرد ہے۔ تو ایسا مستقل استاد زندگی میں ہونا چاہیے، چاہے وہ کلاس روم ٹیچر نہ ہو۔ تو پہلے تو ہوا کرتا تھا، لیکن اب اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے۔ تو اب اگر وہ استاد خوش قسمتی سے میسر ہے تو اپنے مطالعے کی ترتیب اور نظام، بلکہ پوری ببلیوگرافی اس سے بنوانی چاہیے، یا جو کتاب پڑھنے نکلیں اس کتاب کو پڑھنے نہ پڑھنے کا کی ہدایت اپنے استاد سے لینی چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر فرض کیا کہ مجھے ضرورت پڑے کہ میں نے سائنس پڑھ لی ہے، اب میں شاعری کا فن سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی ایک نیا علم حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو، تو سیلف لرننگ نہ کریں۔ جیسے آج کل بہت شارٹ کٹس نکلے ہوئے ہیں نا، سیلف لرننگ سیریز آتی ہیں کہ آپ بس کتاب دیکھیں خود ہی سیکھتے جائیں۔ تو جب تک سیکھنے پر کوئی میں نے کیا سیکھا ہے اس پر جب تک کوئی قابل اعتبار چیک نہ ہو، اس کا کوئی امتحان لینے والا نہ ہو، تو وہ جہل مرکب بن جاتا ہے، وہ علم نہیں ہے۔ یعنی جہل مرکب اس جہالت کو کہتے ہیں جس میں مبتلا آدمی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ تو علم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سیلف لرننگ سے بچیں، اور دن میں کم از کم 2 گھنٹے پڑھنے کے لیے وقف ہونے چاہیے۔ اور اگر ان 2 گھنٹوں میں کو قسط بنانی ہو تو 2 نشستوں سے زیادہ نہ ہو، یعنی 1 گھنٹے سے کم مطالعہ وہ ذہن میں اپنی جگہ نہیں بنا پاتا، اور وہ آپ کو غور کرنا نہیں سکھاتا۔ اور پھر یہ کہ جو پڑھیں، جس کتاب کو پڑھیں وہ نوٹس بناتے جائیں، کہ مطلب نوٹس یہ جو اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کی معاونت کریں، اور اس کتاب کے جو بہترین حصے یا بہترین آرگومنٹس ہیں وہ آپ کے پاس نوٹس کی شکل میں پہلے سے موجود ہوں، تاکہ اگر آپ کو اس سے ریفر کرنا پڑے تو آپ ان حصوں کو ڈھونڈ کے نکال لیں۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ قابلیت پیدا ہو جائے کہ آپ اب کسی بات کے ٹھیک اور غلط ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں کسی خیال یا کسی نظریے کے، تو پھر جو کتاب پڑھیں اس میں اس کے اہم مباحث بھی نوٹ کریں اور ان پر اپنی تنقید بھی درج کریں۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اب پھر آداب جو ہے وہ ہاں آخری چیز ادب بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ کہ یہ طے ہونا چاہیے کہ آپ اس کتاب سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ طے ہونا چاہیے۔ وہ آپ اس کا پیش لفظ پڑھ کے بھی طے کر سکتے ہیں۔ اور ایک ادب بتاتا ہوں، وہ اگر ملحوظ نہ رکھا جائے تو بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہ لیٹ کر نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی حصول علم کے لیے
کیا جانے والا مطالعہ لیٹ کر نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے ناقدری پیدا ہوتی ہے، اور لیٹی ہوئی حالت میں ذہن بھی لیٹا ہی ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ذرا سا خیال رکھیں تو انشاءاللہ وہ سب بہترین ہو جائے گا۔ اور اچھا، ایک بات میں لیٹ کر جو نہیں پڑھنا چاہیے، اس پہ میں ایک اپنی دانش میں سند دے رہا ہوں۔ ہمارے یہاں جن علماء کے بارے میں یقین سے کہا جا سکے، پورے اعتماد سے، کہ ان میں علم مجسم ہو گیا ہے، ان کے اندر علم ہی علم ہے، تو ان میں سے ہیں مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے لیے مسلمان ہونے کی بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ انور شاہ مسلمان ہیں۔ تو خیر ان کی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی مؤدبانہ حیت اختیار کیے بغیر کسی کتاب کا مطالعہ نہیں